اللہ کرے کہ یہ جو سوچ ہے تمام انسٹیٹیوشن میں ذہن میں آ جائے. میں اس کے لیے ایک بالکل آسان سی مثال دوں گا. آج اکثر والدین کو یہ گلہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہے، ہمارا ادب و احترام نہیں کرتے. تو میں پھر ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ آج ہمارے ذہن میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہی ذہن ہوتا ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ہمارا بیٹا CSP افسر بن جائے. تو اس کے لیے ہم سر توڑ کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو اچھے کالجز میں بھیجتے ہیں، اچھے ٹیوشن سینٹروں میں بھیجتے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے کہ ہم جو بچوں کو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، مثلا فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، باٹنی زیالوجی پڑھا رہے ہیں، سیوکس پڑھا رہے ہیں، کیا ان میں ماں باپ کے ادب کا کوئی چیپٹر ہے؟ تو ایز یو سو شل یو ریپ. جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے. جب آپ نے ایسا بیج ہی نہیں ڈالا جس میں بچوں کو دینی اقدار کا پتہ چلے، تو پھر اسے ہم ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، یہ بڑی کمپلسری بات ہے کہ ماں باپ کے دلوں میں دین کا درد تو نہیں ہے، دین کا شعور تو نہیں ہے. وہ اپنے بیٹوں کو اسکولوں میں کالجز میں بھیجتے ہیں. اگر کالجز والے ان کو دینی روحانی غذا مہیا کریں تو میں کہتا ہوں ان کالجز والوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے. ان کو یہ دیکھیں، میری بات سنیں، فزکس کیمسٹری میتھ حلال حرام کی تمیز نہیں بتلائے گی، جائز ناجائز کا نہیں بتلائے گی، ماں باپ کا ادب نہیں بتلائے گی، پڑوسیوں کے حقوق کا نہیں بتلائیں گے، ہمیں بے حیائی سے یہ نہیں روک سکیں گے. بلکہ اگر میں ایک بڑی کڑوی سی بات کہہ دوں، پتہ نہیں یہ کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو، جس تعلیم کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اس کا منتہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو یہ تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو ان کو اولڈ ایجز ہاؤسز میں بھیج دیا جائے. میں یقین جانوں میرا دل اس وقت کانپ گیا. پہلے میں سنتا تھا کہ باہر کے ممالک میں اولڈ ایج ہاؤسز ہیں، لیکن اب میں نے دیکھا پاکستان میں بھی بن گئے. اس دن میں گرین ٹاؤن میں جا رہا تھا، مسجد میں بیان کرنے، مسجد کے پہلے وہ اولڈ ایج ہاؤسز کا بورڈ لگا ہوا تھا. تو اگر ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے تو پھر ان اولڈ ایج ہاؤسز میں ہمیں کوئی جگہ بنانی چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمیں بتلائے گا کہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا ماں باپ کے چہرے کو، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اگر ماں باپ کو محبت اور پیار سے دیکھنے سے حج کا ثواب ہے تو ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملے گا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے. صحابہ کرام تڑپ گئے، یعنی وہ کون بندہ؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، تو اس جیسا بدبخت بندہ کوئی نہیں. تو میں کہتا ہوں چلو اگر والدین کے دل میں اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے دینی تعلیم سے آراستہ ہوں، تو اگر کالجز یونیورسٹیوں میں ایسا سیکشن بنایا جائے تو ان کو حلال حرام کی تمیز بتلائی جائے، ان کو ماں باپ کا ادب سکھایا جائے، ان کو رب کے آگے جھکنا سکھایا جائے، تو یقین جانو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، بلکہ یہ انسانیت کی خدمت ہوگی. میرا اپنا عقیدہ ہے آپ ایک بندے کو صحیح نہیں کرتے، ایک خاندان کو صحیح، ایک نسل کو صحیح کر دیتے ہو. تو اگر میں خود اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو دین سے بہت دور تھے. میں ایک یعنی ہمارے ہاں نا جو اتوار کی چھٹی ہوتی تھی تو عورتیں مرد ساری رات بیٹھ کے تاش کھیلتے تھے اور فجر کے نماز کے وقت سو جاتے تھے. اس خاندان کے اندر سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف لگایا ہے، اب میرے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں، دوسرے جناب وہ بھی باشرہ ہیں، تو یہ گھر کا ماحول اچھا بن گیا. ایک بندہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ اس سے ایک فیملی نسل صحیح ہو جاتی. دیکھیں عزیز صاحب، میں آپ کو بات بتلاؤں، کوئی بھی آپ چیز لے لو،
اس کے نیگیٹو پازیٹو آپ کو پہلو ملیں گے. اب قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, اس سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے. اگر آپ اس قرآن کو قسمیں اٹھانے میں استعمال کرو گے, اس سے فالے نکالنا شروع کر دو, تو یہ آپ کی رہنمائی تو نہیں ہوگی نا. یہ ہے اس کو سمجھ کر اس کا عمل کیا جائے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے بھی مثبت اور منفی پہلو ہیں, اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ماں باپ اور اساتذہ بچوں کو گائیڈ کریں کہ اس سوشل میڈیا کے کون سے چینل دیکھیں. اگر وہ چینل اچھے دیکھیں گے, کیونکہ اب آپ یہ چاہو ہم بچوں سے یہ موبائل چھین لیں, نہیں چھین سکتے. اب یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا بھی وہ موبائل کے بغیر دودھ نہیں پی رہا. یہ ہم نے خود ان کا مزاج خراب کیا ہے. تو اب ان سے آپ چھڑا تو نہیں سکتے, تو ان کے اندر چینلز ایسے جیسے مثلا دعوت اسلامی نے کڈز کا شروع کیا ہوا ہے, مدنی چینل ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے یہ چینلز بنائے ہوئے ہیں. میرا بھی چینل یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پہ حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی کے نام سے. یقین جانیے کہ اس کے آپ نے جو بتایا سوشل میڈیا, مجھے اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب انگلینڈ سے مجھے فون آتا ہے, حافظ صاحب آپ کا بیان سن کے ہم نے شراب چھوڑ دی ہے, آپ کا بیان سن کے ہم برائی کی طرف جا رہے تھے, آپ کا بیان سن ہم واپس آ گئے ہیں. کئی بندے ایسے جنہوں نے کہا کہ حافظ صاحب ہم حرام کھاتے تھے, آپ کا بیان سن کے ہم نے حلال کھانا شروع کر دیا. کئی ایسے بندے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کیا ہوا تھا, بولتے ہی نہیں تھے, آپ کا بیان سن کے ہم نے جا کے صلح کر لی. تو کتنا بندے کو روحانی سکون ہوتا ہوگا. تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو کم از کم اتنا گائیڈ ضرور کریں کہ بیٹا یہ چینل صحیح ہیں, یہ غلط ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا, اس کے اندر قوت عمل تو ہے لیکن سوچ کی اتنی قوت نہیں ہوتی, سمجھ نہیں اتنی ہوتی. اب ان کو تھوڑا سا ہمیں, کیونکہ بچہ تو چاہے گا مجھے آگ بھی پکڑائی جائے, مجھے چھری بھی پکڑائی جائے. اب ماں باپ کو چاہیے کہ چھری یہ پکڑے گا تو اس کو نقصان ہوگا. اب بچہ روتا بھی ہے تو آپ اس کو روکتے ہو, نہیں تمہیں یہ نہیں دینی. تو اسی طرح اپنے بچوں کو گائیڈ کریں, اساتذہ بھی گائیڈ کریں اور ماں باپ. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ہی مل کے اگر کریں گے تو پھر یہ نوجوان نسل کی اصلاح ہوگی. اگر خالی اساتذہ بھی کوشش کریں اور گھر میں جائے وہ گھر میں اچھا ماحول نہ ملے تو پھر اس سے میں بھی اچھے رزلٹ نہیں مل سکتے. تو دونوں مل کر اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل جو ہے وہ اچھی لائن پر چلے گی. اور میں سمجھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ بندہ مر بھی جائے اس کے باوجود بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے رہتے ہیں. اس میں نمبر 1 فرمایا ولد صالح, نیک اولاد چھوڑ جاؤ گے, وہ اولاد زمین پر نیکیاں کریں گے, ثواب تمہیں قبر میں ملے گا. اسی طرح صدقۃ جاریہ, کوئی مسجد بنا گیا, مدرسہ بنا گیا, خود تو نہیں نماز پڑھ رہا لیکن وہ نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر نماز پڑھیں گے, ثواب اس کو قبر میں. اس طرح علم نافع, مرنے سے پہلے کسی کو قرآن پڑھا گیا, حفظ کرا گیا ہے, کسی کو غسل کا طریقہ, کسی کو وضو کا طریقہ, کسی کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد کروا گیا ہے. اب خود تو مر گیا, نہیں عمل کر رہا, لیکن وہ عمل کرنے والے جو چھوڑا ہے وہ زمین پر عمل کریں گے, ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالجز یونیورسٹی میں ایک بڑا اچھا اقدام ہے جہاں پر جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ یہ روحانی غذا بھی ان کو مہیا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے.